اس کے علم میں نہیں تھا کہ شام کو ہی اس کا نکاح ہے، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ کچن میں گئی اور اپنے لیے جوس کا گلاس بنا کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ المیر خانزادہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب اسے انتظار تھا تو صرف المیر خانزادہ کا تھا کہ بس کمرے میں آئے اور اسے منائے کہ اسے خوشخبری دے کہ اس نے دوسری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اس کی بھول تھی، اس نے جو بے وفائی غداری المیر خانزادہ کے ساتھ کی تھی 15 سالوں میں، اب وہ اس کا خمیازہ بھگتنے والی تھی۔ دادا صاحب میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بلکہ میرے ساتھ کیا اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صرف 16-17 سال کی ہے۔ دادا صاحب آپ جانتے ہیں 16 سال کی بچی اس حویلی کو وارث دے گی؟ آپ ایک ساتھ 2 جانوں کے قاتل بن رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی شادی کی نزاکت کیا سمجھے گی؟ مجھے تو خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں جب اس کے پاس جاؤں گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اتنا غلط فیصلہ لیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں فوراً ہی انکار کر دیتا، کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتا، اس حویلی کو داؤ پہ نہ لگاتا، اپنے خاندان کو ختم کر لیتا، لیکن اس معصوم بچی کی جان پہ یہ ظلم نہ کرتا۔ المیر خانزادہ دادا صاحب کے کمرے میں آ کر غصے سے بول رہا تھا، اور دادا صاحب خاموشی سے اپنی لاٹھی پر ہاتھ رکھے المیر خانزادہ کو چکر پہ چکر لگائے سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ المیر خانزادہ کا یہی رد عمل ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ 16 سالہ کی بچی تو ضرور تھی، لیکن اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار۔ ویسے بھی اسلام میں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا اتنا بھی جانور نہیں کہ وہ ایک بچی پر ظلم کرے، اور بچی کی محبت ان کے نرم گوشے کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو اس عذاب سے نکال کر اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ المیر خانزادہ کی محبت پا کر اس کے اندر، میں جانتا ہوں المیر کہ تم میرے فیصلے سے خفا ہو، لیکن تم میرے سارے فیصلے سے خفا ہو۔ اب تمہارے ہاتھ میں ایک بات آ گئی ہے کہ وہ 16 سالہ کی بچی ہے، تو کیا ہوا المیر خانزادہ؟ تم بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی اور تمہاری دادی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ یہ ہم لوگ نہیں آج ایک رواج پال رکھا ہے کہ اس عمر میں شادی کرنی ہے۔ یہ زندگی کے اور خدا کے فیصلے ہوتے ہیں المیر خانزادہ کے جس کے ساتھ نصیب لکھا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ 16 سال کی 18 سال کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر وہ لڑکی 16 سال کی ہے لیکن اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی زندگی اجیرن کر رہا ہے تو ہمیں اسے اس سے نکالنا چاہیے۔ ہم اس کی شادی کر کے کسی اچھے گھرانے میں اس کو لے جائیں تاکہ وہ زندگی میں آنے والے سال خوشی سے گزار سکے۔ دادا صاحب کی بات سنتے ہوئے المیر خانزادہ جو چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اچانک اس کے قدم رک گئے تھے اور اس نے مڑ کر اپنے دادا صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب دادا صاحب؟ آپ کی بات اس کا اتنا بڑا علم نہ ہوا تھا اور بھی لا علم رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے مطلب کسی کو خودکشی؟ خانزادہ کی بات پر دادا صاحب نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے المیر خانزادہ کے سامنے آئے۔ تم نے اس بچی کو میرے خیال میں 6-7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، وہ بھی جب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، تب یہ بچی آئی تھی، اور اب تم اسے 70 سال بعد دیکھ رہے ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں اور تمہیں نہیں پتا کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ مجھے اس کا پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے دادیال نے کوئی ظلم نہیں چھوڑا اس بچی کے اوپر، اور تم خود اس کو دیکھو تو پہچان جاؤ گے کہ تم جان جاؤ گے کہ اس کی آنکھوں میں اس عمر میں جو روشنی تھی وہ مدھم پڑ چکی ہے، اس کی خواہشات مدھم پڑ چکی ہیں، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی رونق اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو جہنم سے نکال کر تمہاری آغوش میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تم ایک سمجھدار انسان ہو، تم جانتے ہو رشتوں کو نبھانا، اور تمہاری آغوش میں آ کر شاید وہ زندگی کو جینا سیکھ لے۔ اور مجھے تم سے یہی امید ہے کہ اگر میں اس کو یہاں پر نہیں لے کر آتا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بچی کبھی بھی آگے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنے پاس لے آؤں، اور میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس ساری صورتحال کو سمجھو اور اس لڑکی کو بھی سمجھو جو اب تمہاری بیوی ہے، اور جہاں پر میرے پاس شکوے شکایات کرنے کے بجائے جاؤ اس کمرے میں اور اس کے پاس جاؤ، اب سے آزاد ہو۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ تم نے میری بات مانی، تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس لڑکی کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم جب چاہو، جب تمہاری مرضی ہو، تم اس حویلی کو وارث دینے میں آزاد ہو، لیکن میں تمہیں صرف ایک نصیحت کروں گا کہ تمہاری بے رخی اس لڑکی کو مزید مار دے گی، اور اس سے محبت سے پیش آنا۔ وہ محبت کی پیاسی محبت چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم ایک ایسے انسان کی زندگی بچاؤ گے جو تمہاری بیوی ہے، اور اس پر تم کچھ حقوق بھی ہیں۔ اب جاؤ، اس کے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
یہ کہتے ہوئے دادا سائی نے اپنا رخ موڑ لیا تھا اور امیر خان زادہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، وہ سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور تقدیر اس کے ساتھ بہت ساری زیادتی کر رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امیر خان زادہ نے گہرا سانس بھرا، دادا سائی کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے اب کوئی کمرے میں جانا تھا اور اس کا سامنا کیسے کرتا۔ وہ 35 سال کا جوان مرد تھا اور وہ 16 سال کی نازک بچی تھی، پورا ایک نسل کا ان دونوں کا درمیان فرق تھا۔ آخر دادا سائی اس سے کیا چاہتے تھے؟ کتنی آزمائشیں اس کے سر پر ڈالنی تھیں اور وہ قدم قدم بڑھاتا ہوا نوری کے کمرے میں کی طرف بڑھا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق دروازہ لاک کیا تھا۔ دروازے پر دستک دی اور ایک دستک دی لیکن جواب نہ آیا، اور دوسری دستک دی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ امیر خان زادہ کے دل کو کچھ ہوا کہ دادا سائی کی بات سچ تو نہیں ہوگی، اب تک تو اس کے پاس نہیں آیا تھا، تو نوری کو کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ امیر خان زادہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ سامنے بیٹھ کے کراؤن ٹیک لگائے وجود کو دیکھ کر وہ سرخ جوڑے نے چہرے پر معصومیت لیے آنکھیں موندی سو چکی تھی اور اس کا معصوم چہرہ، دودیا رنگت اور سرخ ہوتے گال، گھنی پلکیں اور باریک ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر تو وہ امیر خان زادہ، ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں امیر خان زادہ کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ دادا سائی نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ 16 سال کی عمر کے لحاظ سے تو بچی ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کا قد کاٹ 16 سال کی بچی جتنا نہیں۔ امیر خان زادہ کو سامنے لیٹی ہوئی نوری کوئی کانچ کی گڑیا لگی تھی، جس کو بڑے نازک کا ہاتھ سے خراشا گیا تھا اور جس کا ایک ایک نقش بہت ہی پیار سے بنایا گیا تھا۔ امیر خان زادہ قدم قدم اٹھاتا اس کے شہر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس بات سے بے خبر کہ اس کی محبت 15 سال کی محبت دوسرے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ناراض بیٹھی ہوگی۔ امیر خان زادہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آیا، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نوری کے چہرے پر گستاخ بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیا، اور جیسے ہی امیر خان زادہ نے نوری کا لمس محسوس کیا، وہ ایک جھٹکے سے اپنے ہوش میں آیا، اور وہ یہ کیا کر رہا تھا، وہ کیوں جذبات میں بہہ رہا تھا کہ نوری واقعی ہی ایسی کشش تھی کہ کوئی بھی اس کے شہر میں آ سکتا ہے، لیکن اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، ایک اداسی تھی جسے امیر خان زادہ کے دل نے کھینچ لیا۔ کیا دادا سائی نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہے؟ کیا نوری نے کبھی خوشی نہیں دیکھی اپنے 8 سالہ زندگی میں؟ تو کیا اس کو خوشی دے پاؤں گا؟ اس کے دکھ کو مزید بڑھا دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میں بہت جلد اس سے اپنا رشتہ توڑ لوں گا۔ اگر مجھے دادا سائی کا معلوم ہوتا کہ وہ میرے لیے اس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں تو میں کبھی بھی اس بات پر رضامند نہ ہوتا، لیکن میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کو ہمیشہ خوشی ضرور دوں گا، ضروری نہیں کہ وہ میرے نکاح میں رہ کر خوش ہو۔ امیر خان زادہ نے اپنے دل میں عہد کیا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ قسمت کے کچھ فیصلے آسمانوں پر لکھ دیے جاتے ہیں، یہ چھوٹی لڑکی اس کے دل میں کیسے جگہ بنائے گی یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ امیر خان زادہ نے نوری کے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کا تکیہ ٹھیک کیا۔ نوری اپنی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سائبان، اس کا محافظ، اس کو پرسکون گہری نیند میں چھوڑ کر کمرے میں سے جا چکا تھا۔ امیر خان زادہ نوری کے کمرے سے واپس آ چکا تھا اور اب اس کے قدم شانزے کے کمرے کی طرف تھے۔ شانزے بیڈ پر بیٹھے اپنے موبائل پر کسی کے ساتھ میسج کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے امیر خان زادہ کے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے موبائل بند کرتے ہوئے سر ٹیبل پر رکھا اور کمبل کو اپنے منہ تک اوڑھ کر لیٹ گیا تھا، اور اسے پتا تھا کہ امیر خان زادہ ضرور آئے گا اسے منانے اور دوسری شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ انجان تھے کہ وہ شادی کے نکاح کر کے اس کے پاس آ رہا ہے۔ امیر خان زادہ شانزے کی صبح کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شانزے کمبل لے کے لیٹی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس وقت سوئی نہیں ہوئی ہے، وہ ناراض ہے۔ امیر خان زادہ آگے قدم بڑھائے شانزے کے پاس کمبل کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے، شانزے میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور سونے کا ناٹک کر رہی ہو۔ امیر خان زادہ کے کہنے پر شانزے نے کمبل اوڑھے، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، آخر وہ اپنی طرف سے فتح ہوئی تھی کہ وہ اس کے پاس آ گیا تھا، اسے منا رہا تھا۔ شانزے نے اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹایا تھا۔ جب کہ امیر خان زادہ نے دیکھا کہ شانزے اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹا رہی تو اس نے ایک ہاتھ کمبل کو پیچھے کیا اور شانزے نے فوراً آنکھیں میجی اور امیر خان زادہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ شانزے بلا شبہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن نوری کے آگے شانزے کا حسن پیمانی تھا۔ ابھی تک شانزے نے نوری کو نہیں دیکھا تھا کہ اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید اگلا سانس نہ لے پاتی، امیر خان زادہ کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس کرتی۔ شانزے بس کرو بچوں جیسی حرکتیں کرنا بند کرو، میں تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ دیکھو جو کچھ بھی
ہو گیا ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دادا صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو، وہ ہمارے خلاف ہو جائے، مجھ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے میرا نکاح اس لڑکی سے کروا تو دیا ہے، لیکن میں اسے بیوی کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کر سکتا، تم میری بات کو سمجھو۔ امیر خانزادہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب شاہزادے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اس کی سر پہ تو مانو آسمان گر پڑا تھا اور اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو کہہ رہا ہے۔ امیر خانزادہ تو وہ کیا سچ ہے؟ کیا اس کا نکاح ہو گیا؟ لیکن کب، کیسے؟ حویلی تو پوری سنسان پڑی تھی۔ کس وقت نکاح ہوا؟ ایک خانزادہ اس کو ایک جھٹکا لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لیکن تو ایک جھٹکے سے اٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر امیر خانزادہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہزادے کے ہاتھوں کو لیا۔ دیکھو شاہزادے، جو بھی ہوا، دادا صاحب نے میرا نکاح تو اس سے کروا دیا، لیکن میں اسے کبھی بھی شوہر کے حقوق نہیں دے سکوں گا۔ تم میری بیوی رہو گی، تمہاری اہمیت تو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اور اس ایک چھوٹی سی امیر خانزادہ کے منہ میں الفاظ تھے جب شاہزادے فوراً کھڑی ہوگی۔ کیا مطلب امیر، آپ نے نکاح کر لیا؟ کب اور کیسے؟ مجھے آپ نے بتایا تک نہیں، اور میں اس خوش فہمی میں تھی کہ اب آپ آئیں گے، میری ناراضگی دور کریں گے اور آپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ نکاح کر کے دوسری عورت کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر کے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے اب بتا رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ چلے جائیں۔ اس کے بعد شاہزادی جیسے دوبارہ پھٹ پڑی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ دوبارہ وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دیکھو شاہزادہ، حوصلہ رکھو، تمہاری انہی باتوں نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں سارا دن اسی پریشانی میں رہا۔ اوپر دادا صاحب نے ایک 16 سال کی بچی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ میری حالت دیکھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن تم ہو کہ مجھے زیادہ بار بار ٹینشن دے رہی ہو اور میرے ہی اوپر الزام لگا رہی ہو۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا، نکاح کی حامی نہ بڑھتا، تو دادا صاحب مجھے اس حویلی سے، اس جائیداد سے آگ کر دیتے۔ ایک طرف مجھے اس گاؤں کے لوگوں کی فکر تھی اور میری اس حویلی میں سے آگ ہونے کے بعد دادا صاحب کے بعد اس حویلی پر جو چودھری کو قبضہ ہو جانا تھا، میں نہیں چاہتا تھا۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہی بات تمہیں صبح سے بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سمجھی اور الٹا میری 15 سال کی محبت اور 15 سال کی وفاداری پر تم نے میرے منہ پر مار دیا۔ امیر خانزادہ کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ اگر تم ایسے ہی کرتی رہی اور تم نے میری بات نہ سمجھی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا، کبھی مڑ کر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مجھے تم پر بہت اعتبار تھا، بہت یقین تھا کہ تم میری صورتحال کو سمجھو گی۔ امیر خانزادہ کی آواز اونچی تھی، لیکن شاہزادی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے کان میں بس وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اگر امیر خانزادہ شادی نہ کرتا تو وہ دادا صاحب اسے جائیداد سے آ کر دیتے، اس حویلی سے آ کر دیتے۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا عرصہ جس جھوٹ کا سہارا لے کر جا رہی تھی، اگر وہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو۔ شاہزادے نے ایک دم چونک کر امیر خانزادہ کی طرف دیکھا جو غصے سے قدم باہر کی طرف موڑ رہا تھا۔ امیر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کیا میرے غصہ برداشت نہیں کر سکتے؟ آپ نے خود کو کسی کے حوالے کر دیا، دوسرا نکاح کر لیا، اس بات پر کیا تھوڑا سا بھی غصہ نہیں دکھا سکتی؟ میری حالت کو سمجھو۔ امیر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس منحوس کے پاس، وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی، برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہزادی ساری بات بلا کر اب امیر کو روک رہی تھی، کیونکہ اگر امیر ناراض ہو جاتا تو اس کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل جانا تھا، اور وہ اس کوشش کے طریقے سے امیر خانزادہ کو اپنی باتوں میں پھنسائے رکھے، اس لڑکی سے امیر خانزادہ کو بدگمان کرے۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ دادا صاحب کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور امیر خانزادہ نے دوسری شادی تو کر ہی لیا، پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ اگر امیر خانزادہ اس کی باتوں میں آ کر اس لڑکی کو طلاق دے دی تو چھوڑ دیا، تو یہ ساری حویلی دادا صاحب امیر خانزادہ کو کبھی نہیں دیں گے، اور وہ حویلی کے لیے تو یہاں پر ہی رکی ہوئی تھی۔ اور یہ سب بہہ جاتے ہوئے امیر خانزادہ کو شاہزادے نے پیچھے سے آ کر باہوں میں گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس کے بہتے آنسو امیر خانزادہ کی گرم چال کو بھگو رہے تھے، اور اس کے دل کی دھڑکن امیر خانزادہ محسوس کر رہا تھا۔ محبت کرنے والا انسان تھا، اس نے شاہزادے سے محبت کی تھی، ٹوٹ کے محبت کی تھی، اور اس کے دل میں ہمیشہ وہی آباد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 15 سال تک کسی دوسری لڑکی یا دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیا تھا، اور اب وہ شاہزادے کے آنسو کے آگے پگھل گیا تھا۔ صبح کی بحث اور اب کی باتیں وہ ایک پل کو بھول گیا تھا۔ اس نے مڑ کر فوراً ہی شاہزادے کو گلے سے لگایا، اور میں کہیں نہیں جا رہا شاہزادے، میں تمہارا ہوں، اور تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ لڑکی میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ تم نہیں جانتی اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ دادا صاحب اس سے وارث چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس لڑکی سے دادا صاحب کو وارث دے سکوں گا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، اس میں احساسات اور اس کے جذبات کو نہیں بکھیر سکتا۔ دادا صاحب نے تو فیصلہ کر لیا، لیکن میں اسے بہت جلد اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اور ہم دونوں یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے، اور پھر جب اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہوگی دے دے گا۔ امیر خانزادہ شاہزادے پر چلا رہا تھا۔
अलमीर खानज़ादा शानज़े को मोहब्बत भरे लहजे से चुप करवा रहा था और शानज़े के दिल में बेचैनी थी। अगर अलमीर खानज़ादा ने नूरी को तलाक दे दी तो दादा साईं ने अपना फैसला सुना दिया तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी और उसकी माँ के साथ की हुई प्लानिंग कामयाब कैसे होगी। एकदम से शानज़े ने अलमीर खानज़ादे के सीने पर अपना सर उठाया। क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? शानज़े ने भीगी आंखों से अलमीर खानज़ादा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट फैली थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ शानज़े तुमसे, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, अलमीर खानज़ादा कहते हुए शानज़े के माथे पर मोहब्बत से लब रखा था और फिर अपना सांस खींचा। तो ठीक है अलमीर, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं भी आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। अगर आप उसको मानते हैं तो मैं आपकी दूसरी बीवी को भी हवेली में बर्दाश्त कर लूँगी। शानज़े ने इकबाल के साथ खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा, बोलो मेरी जान, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या शर्त है तुम्हारी? अलमीर खानज़ादा ने दाएं हाथ की पहली उंगली के शानज़े के चेहरे पर बालों को कान के पीछे करते हुए बड़े मोहब्बत से कहा था। शानज़े ने मुस्कुराते हुए अलमीर की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में एक ही शानज़े ने मुस्कुराते हुए अलमीर की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जो चल रहा था, अगर अलमीर खानज़ादा जान लेता तो शायद उसे खड़े खड़े यहीं पर तलाक दे देता, लेकिन उसने उसकी बात मानी। अगर आप इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे जब तक वो इस हवेली को वारिस नहीं दे देती, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा जैसे ही वो इस हवेली को वारिस दे देगी आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती कि आप और मेरे दरमियान वो आए। आप ये समझ लें कि आपने एक किराए की लड़की ली थी और वो उससे आपको वारिस चाहिए था और आपका वारिस आपको मिल जाएगा तो आप उसको छोड़ देना। वो उसे अपनी शर्त बता रही थी, लेकिन अलमीर नहीं जानता था। अगर आपको ये मंजूर है तो मैं भी उस लड़की को कबूल कर लेती हूँ। शानज़े की बात सुनकर एक लम्हे के लिए अलमीर खानज़ादा के माथे की रगें फूली थी। वो कैसे एक मासूम लड़की को एक किराए की लड़की की हैसियत दे सकती थी? आखिरकार वो उसके निकाह में थी, चाहे वो एक बच्ची थी या उसकी पसंद की नहीं थी, लेकिन वो उसकी बीवी थी और शानज़े ने बहुत आसानी से उसको एक किराए की लड़की कह दिया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी जब वो खुद एक औरत है? अलमीर खानज़ादा ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने गुस्से से जब्त किया और वो बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने इस बात में सर हिलाकर शानज़े को गले से लगा लिया था। वो तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शानज़े की बात दिल को लगी थी। वो एक औरत होकर एक मासूम लड़की है और इतनी मासूम की और खूबसूरत भी है, तो क्या अलमीर खानज़ादा इतनी खूबसूरत लड़की को भी देखकर उसके पास रात को नहीं गया था क्या? यही सोचते हुए शानज़े के दिल को तसल्ली हुई थी। उसने अलमीर खानज़ादे को अपने काबू में किया हुआ है और उसकी इजाज़त के बगैर उस तक नहीं पहुंच गया था। एक पल के लिए शानज़े को नूरी से जेलस हुई थी और लगी पल उसके अंदर नफरत की आग भड़क उठी थी। उसने साइड टेबल पर पड़े ठंडे पानी की जग को नूरी के टेबल पर उंडेल दिया था। गहरी नींद में थी, वो हड़बड़ाकर उठी। उसे लगा कि वो फिर से अपने ददियाल में आ गई है। उसके साथ ऐसा ही होता था, हमेशा उसे ऐसे ही जगाया जाता था, कभी उसके ऊपर पानी गिराकर, कभी कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर गिराकर, उसके बाल खींचकर, और आज भी वो ठंडे पानी से उठी थी और उठते ही उसका सांस जैसे रुकने को था। लेकिन जैसे ही उसने आंख खोल के अपने सामने के वजूद को देखा तो वो पहचान ना पाई। उसके ददियाल में कोई भी ऐसा नहीं था। ये कौन है? उसने बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से उसे देख रहा था। नूरी के गहरे गहरे सांस ले रही थी और शानज़े को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी खूबसूरती और उसकी गहरी आंखों में से घबरा क्यों रही है। और वो साथ ही मुलाजमा को कहती हुई उसकी जानिब बढ़ी थी। सुरैया ने उसकी जानिब देखा तो शानज़े कुछ कहती कि मुलाजमा हाथ में नाश्ता लिए कमरे में अंदर बढ़ आई थी और नूरी को इस हालत में देखकर शानज़े के हाथ में जग देकर मुलाजमा एक दफ़ा घबराकर वापस मुड़ी। शानज़े ने फौरन मुलाजमा को आवाज़ दी, दुको सुरैया। शानज़े की आवाज़ सुनकर सुरैया कदम वही रुके थे और शानज़े ने जग साइड टेबल पर रखा था और मुलाजमा की तरफ बढ़ी थी। खबरदार, अगर तुमने किसी को बताया तो यहाँ पर मैं आई थी और तुम्हारी यहाँ हवेली में छुट्टी करवा दूंगी। और सुरैया फौरन नूरी की तरफ बढ़ी जो गहरे गहरे सांस लेकर अपने आप को देख रही थी। फौरन उसने सुरैया को उसके ऊपर चादर दे दी थी। छोटी बीबी, आप ठीक तो है ना? सुरैया उसकी तरह प्यार से बात कर रही थी कि जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और प्यार से बोलने पर नूरी के आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या इस की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी? उसके साथ ये जुल्म अभी तक जारी रहेगा? उसने ये सोच किया तो शादी के लिए हामी भरी थी कि कम से कम उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब उसकी मुश्किलात और भी बढ़ जा रही है। यही सोची और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। सुरैया को इस मासूम से बच्चे पर तरस आया था। उसने नूरी को अपने सीने से लगा लिया और नूरी भी सुरैया के सीने से लगाकर फूट फूट रो दी थी। आहर उसको भी तो सहारे की ज़रूरत है। ये सहारा अलमीर खानज़ादा का भी
ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سریا نے نوری کے کپڑے تبدیل کروائے اور ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا دیا جو دادا سائی نے سریا کو کہہ کر نوری کے لیے منگوائے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ میں نوری کا کھلتا ہوا دودھیا رنگت، براؤن بال، براؤن آنکھیں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سریا نے نوری کو ناشتہ کروانے کے بعد اس کے لیے باہر سین میں آ گئی تھی جہاں پر دادا سائی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوری جا کر دادا سائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دادا سائی کے کہنے کے مطابق نوری ابھی انہیں دادا سائی ہی کہتی تھی۔ اب دادا سائی نوری سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں پر تھوڑا سا مسکرا رہی تھی۔ صبح کا ہوا واقعہ وہ کب سے بھول چکی تھی۔ اسے بس ایک تحفظ کی ضرورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں کو جس کی تلاش رہی تھی، جو اس کا ہمسفر تھا، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور باتوں میں مصروف تھی۔ نوری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سے سین کے دروازے میں کھڑے المیر خانزادہ نوری کو اپنی آنکھوں میں سموئے اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ دادا سائی نے کوئی بات نوری سے کہی تھی جس پر اس کا بے اختیار کہکہ گونجا تھا اور اس کے کہکے کی آواز نہیں المیر خانزادہ کا سحر توڑا تھا اور اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے قدم شانزے کے کمرے کی طرف لیے تھے۔ آخر سے کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں نوری کی طرف اتنا بڑھا تھا؟ آخری 16 سال کی بچی ہی تو تھی، لیکن وہ کیوں اس کے حسن میں کھو رہا تھا؟ اس کی محبت شانزے تھی جس سے وہ شروع سے محبت کرتا آیا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل نوری کے لیے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کو اپنی شدت سے جذبات سے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کوئی رحمی دکھائی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شدت نہیں سہ پائے گی۔ وہ سب سوچتے ہوئے المیر خانزادہ شانزے کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ شانزے بے چینی سے کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جلد از جلد نوری سے کس طرح جان چھڑائے۔ ایک طرف تو اگر وہ نوری کو مار دیتی تو اسے طلاق دلوا دیتی تو یہ ساری حویلی، یہ جائیداد اس کے ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ دادا سائی یا المیر خانزادہ تیسری شادی کروا دیں گے، اسے جائیداد آگ کر دیں گے۔ اگر وہ نوری کو حویلی میں زیادہ سے دیر پر رہنے دیتی تو المیر خانزادہ نوری کی محبت میں گم ہو کر اسے بھول ہی نہ جائیں۔ شانزے اسی کشمکش تھی جب المیر خانزادہ اس کے پاس صوفے پر کب سے بیٹھا، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ کیا سوچ رہی ہے جانے؟ المیر نے شانزے کے کندھے پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے جیسے ہی گمبھیر آواز میں کہا تو شانزے ایک دم سے چونکی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے المیر کی طرف دیکھا۔ اب کب آئی؟ شانزے کی بات پر المیر خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب اپنی سوچوں میں مجھے سوچ رہی تھی تب میں آیا۔ المیر کی محبت بھری جذبات سے بھرپور الفاظ سن کر شانزے کے چہرے کے گال سرخ پڑے تھے اور اس کی محبت کے سامنے ایسے ہی بے بس ہو جاتی تھی، اور اب بھی ہوئی تھی۔ وہ المیر کچھ سوچ رہی تھی، مجھے کچھ غلط مت سمجھے گا، دراصل میں کچھ کہتے ہوئے وہ گھبرا رہی تھی۔ جب المیر خانزادہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور شانزے نے فوراً آنکھیں بند کر لی اپنے اندر کی پیاس بجھاتے۔ المیر خانزادہ پیچھے ہٹا۔ اب بولو، اب تمہیں کیا پریشانی نہیں ہوگی؟ وہ ایسے ہی تھا، جب بھی شانزے کو پریشان ہوتی تو اپنی محبت کے ہر عمل سے اس کو پرسکون کر دیتا اور پرسکون ہو کر اپنے دل کی بات کہہ دیتی۔ اب بھی اس نے شانزے کو پرسکون کیا تھا اور شانزے کو ایک اعتماد ملا تھا اور اس نے المیر خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اگر میں آپ کو کچھ کہوں تو آپ میری بات مانیں گے؟ بڑے مان کے ساتھ شانزے نے اپنا اگلا پتہ پھینکا تھا اور المیر خانزادہ جو اس سے پیار میں پورا ڈوب چکا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شانزے نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ المیر، وہ آپ آج نوری کے کمرے میں سوئیں گے؟ مجھے دادا سائی کی فکر کھا رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے اس حویلی کے لیے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ چھوٹی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، لیکن میں نے آج اسے دیکھا ہے اور وہ آپ ایک ہو سکتی ہیں۔ میں عورت ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ سمجھدار ہیں نا میری بات؟ شانزے کو اس طرح بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کیسے سمجھائے، اور اس کی بات سنتے ہی المیر خانزادہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شانزے، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایک طرف تم کہتی ہو کہ تم شراکت برداشت نہیں کر سکتی اور دوسری طرف تم اپنی محبت کو کسی جولی میں ڈال رہی ہو اور مجھے اس کے کمرے میں جانے دے رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، اس کا حق ہے مجھ پر، لیکن ایک بچی کے اوپر اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ المیر خانزادہ کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا اور جو پہلے جو محبت لیے بیٹھا تھا، آپ بھی میری بات نہیں سمجھ رہے۔ المیر، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ دادا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ آپ دیکھیں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ اس حویلی کے وارث کی خواہش کر رہے ہیں۔ اگر میں دے سکتی تو شاید کب کی دے چکی ہوتی، لیکن مجھے ان کی خواہش کے آگے اپنے آپ کو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، اگر دادا صاحب آپ کی تیسری شادی کروا دی تو وہ کبھی بھی آپ کی زندگی سے نہیں جا سکے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی میری بات کو؟ آپ اس لڑکی سے آپ کو حویلی کا وارث چاہیے اور اپنے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکی اوپ تک نہیں کرے گی، لیکن اگر دادا صاحب نے کسی اور لڑکی کو آپ کی زندگی میں شامل کر لیا پھر آپ میری مری ہوئی کا منہ دیکھیں گے۔ شانزے کہہ کر فوراً پلٹ گئی تھی۔ المیر خانزادہ جو اپنے غصے میں ہی کھڑا تھا شانزے کی مرنے والی بات پر تڑپ گیا تھا اور اس نے فوراً آگے بڑھ کر شانزے کو اپنے بازو میں پکڑ کر کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہو شانزے؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ تم جانتی ہو۔ المیر خانزادہ، اگر کسی کے سامنے بے بس ہوا تھا تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اندر تک ٹوٹ جاتا ہوں۔ المیر خانزادہ کہہ کر اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن المیر خانزادہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شانزے اسے بری طرح توڑنے والی تھی، کہ شاید وہ اب
آپ کو چن بھی نہ سکے۔ گاؤں میں شامیں جلدی ہو جاتی تھی اور رات کے 11 ہو گئے تھے اور ابھی 7 کا وقت تھا جب علمیر خان زادہ زمینوں سے واپس آیا تھا۔ حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ علمیر خان زادہ نے کھانا کھایا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہزادی اپنے کمرے میں ہوگی اور کبھی بھی شاہزادی کو پابند نہیں کیا تھا کہ اس کے کھانے کا انتظار کرے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ زمینوں پر کام کرنے پر اسے سویر ہو جاتی ہے۔ اسے کھانا کھانا ختم کرتے ہی شاہزادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دستک دی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ علمیر خان زادہ کو کوئی حیرت ہوئی کہ وہ شاہزادہ نے کبھی دروازہ اندر سے بند نہیں کیا، لیکن کیوں؟ علمیر خان زادہ صبح کی ہوئی بات اکثر بھول چکا تھا۔ وہ شاہزادی کی محبت میں پل گزرنے کے بعد زمینوں پر چلا گیا تھا۔ اب وہ واپس آیا، وہ سب بھول چکا تھا جب شاہزادی نے اسے وعدہ لیا تھا، لیکن دروازہ بند ہونے پر اسے یاد آ گیا کہ شاہزادی نے کہا تھا کہ وہ ایک رات کو نوری کے کمرے میں جائے گا، اور سوچتے ہی علمیر خان زادہ جیسے وسیع مرد اور مضبوط جسامت کے مرد کی جسامت لیے اسے اب نوری کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کی رات اسے نوری کے ساتھ اس کے کمرے میں گزارنی ہے۔ یہ سوچتے اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے قدم واپس صحن کی طرف بڑھا لیے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود اس کی بیوی تھی اور اس کا حق تھا۔ سارا دن نوری علمیر خان زادہ کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اب رات کے 8 بجے وہ بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے گزرے ایک ایک دن یاد آ رہے تھے، کیسے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی دادی اور اس کی پھوپھو نے اس پر کتنا ظلم کیا، اور وہ ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس گھر میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، اور اب اس کی حویلی میں اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی تک وہ اس سے محبت نہیں ملی تھی جس کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی، اور اس کا محافظ بنے گا، اس دنیا کے اور سرد غم سے بچائے گا اور اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا، لیکن یہاں اس کے محافظ نے، اس کے شوہر نے ایک محبت بھری نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ایک محبت بھری نظر کیا، ایک حالی نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے پاس کھلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے پاس ایسی کھلون کی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی اچانک دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے پاس اس کا صاحبان، اس کا محافظ کھڑا ہے، لیکن اچانک وہ تو خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اسی گھبراہٹ میں جیسے وہ مرنے لگی تو سیدھا علمیر خان زادہ کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ علمیر خان زادہ کے چوڑے سینے پر تھے۔ اس نے سر اٹھا کر علمیر خان زادہ کی طرف دیکھا جو پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، شال ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی اور وحشت اس کی آنکھوں میں تھی، ایک ڈر تھا جسے علمیر خان زادہ نے